اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ طرفہ بن عبد کا معلقہ ہم پڑھ رہے تھے۔ طرفہ بن عبد کے معلقے میں ہم نے اب تک یہ پڑھا کہ یہ شاعر خولہ نامی اپنے عشیقہ کے علاقے میں جاتے ہیں، وہاں کے کھنڈرات کا مشاہدہ کرتے ہیں جو بالکل بے نام و نشان ہونے کے قریب ہے۔ وہاں پہ کھڑے ہو کے اپنے غم کا اظہار کرتے ہیں، جس پر ان کے دوست انہیں تسلی کے الفاظ کہتے ہیں۔ اسی پس منظر میں اس شاعر نے خولہ کے قبیلے کو وہاں سے کوچ کرتے ہوئے سوچا کہ وہ کیسے یہاں سے چلے گئے، ان کی کشتیاں کیسی تھیں، اور اس سلسلے میں ان کی تعریف بیان کی۔ اس کے بعد اپنی عشیقہ کے جسم کے ایک ایک اعضاء کی تعریف بیان کرتا ہے کہ وہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ اس کے جسم کا ایک ایک اعضاء بہت ہی خوبصورت تھا۔ اس کے دانت، اس کے چہرے بالکل چاند کے مانند تھا، وہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ وَإِنِّي لَأُمْزِي الْهَمَّ عِنْدَ اعْتِذَارِهِ، لیکن مجھے اپنے عشیقہ کے کھو جانے کا، اس سے دور ہونے کا غم تو ہے، لیکن اس بات کا مجھے کوئی غم نہیں کہ اگر میں چاہوں تو میں فوراً اس سے مل سکتا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتا ہے کہ میرے پاس اتنی عمدہ قسم کی سواری ہے جس پہ سوار ہو کے میں اپنے عشیقہ سے جب چاہے مل سکتا ہوں۔ چنانچہ اب وہ اپنے سواری کی تعریف بیان کرتا ہے۔ اس کی سواری بہت ہی عمدہ ہے۔ وہ شترمرغ، وہ بھی نر شترمرغ سے مقابلہ کرتی ہے، بہت بہادر ہے، اس کے اندر بہت ہی طاقت ہے، اس کے بھی اعضاء بہت ہی قوی ہیں، اور قوی ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت بھی ہیں۔ اور اس کے جو کھوپڑی ہے، جو اس کا سر ہے، وہ بہت ہی مضبوط ہے۔ اس کا چہرہ شامی کے کاغذ کے مانند نرم و نازک ہے، اور اس کا ہونٹ وہ یمنی تاجر کی دباغت دی ہوئی کھال کی طرح ہے۔ چنانچہ وہ آگے کہتا ہے وَعَيْنَانِ كَمَاوِيَتَيْنِ اِسْكَنَّتَا بِكَهْفِ حِجَاجِ صَخْرَةٍ قَلْتِ مَوْرِدٍ۔ اپنے اونٹنی اپنے سواری کی مزید تعریف کرتا ہے، اس کی نگاہوں کی تعریف کرتا ہے، اس کی آنکھوں کی تعریف کرتا ہے۔ عین آنکھ جمع عیون، ماویہ شیشہ، یہ ماں سے بنا ہے، ماں کی طرف منسوب ہے۔ گویا وہ صفائی کی وجہ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ شیشہ پانی سے بنا ہوا ہے۔ استکنان کے معنی ہوتا ہے چھپنا، ٹھہرنا، رہنا۔ کہف غار جمع کہوف، حجاج وہ ہڈی جس پر ابرو کے بال اگتے ہیں۔ صخرتن بڑا پتھر، قلت گڑھا جس میں پانی جمع ہو، مورد یہ اس میں ظرف ہے، وہ جگہ جہاں آدمی اور جانور پانی کے لیے پہنچے، یعنی گھاٹ۔ اس کی نگاہوں کی تعریف کرتا ہے، اس کی آنکھوں کی تعریف کہتا ہے کہ وَلَهَا عَيْنَانِ، وَعَيْنَانِ یعنی وَلَهَا عَيْنَانِ، اس اونٹنی کی دو آنکھیں ہیں، كَمَاوِيَتَيْنِ جو دو آئینوں کی طرح ہیں۔ اس اونٹنی کی، میرے سواری کی دو آنکھیں ہیں جو دو آئینوں کی طرح ہیں، یعنی آئینوں کے مانند چمکدار ہیں، وہ آئینوں کی طرح چمک رہی ہیں۔ اسکنتا وہ دونوں آنکھیں رہتی ہیں، بکہف دو غار میں، وہ دونوں آنکھیں دو غار میں رہتی ہیں۔ حجاج صخرتن سخت پتھر کی ہڈیوں والی، ایسی غار جو سخت پتھر کے ہڈیوں والی ہے، ایسی غار میں وہ دونوں آنکھیں رہتی ہیں۔ اس غار کی مزید صفت ہے کہ وہ غار قلت مورد ہے، وہ مثل گھڑے کے ہے، جیسے پانی کے گھاٹ کے مانند ہے۔ جیسے پانی کا گھاٹ ہوتا ہے جس میں پانی ہر وقت بھرا رہتا ہے، اس کے مانند اس کی
آنکھ ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس کی دونوں آنکھیں رطوبت یعنی تری کی وجہ سے خود ایک گڑھا ہے جس میں ہمیشہ پانی موجود رہتا ہے۔ یہاں پہ شاعر نے اپنی اونٹنی کی دونوں آنکھوں کو شیشے سے تشبیہ دی ہے اس کے چکنے اور چمکدار ہونے میں، اور صاف ستھرے ہونے میں اس نے اس کو پانی کے گھاٹ سے تشبیہ دی ہے۔ مزید اس کی آنکھوں کو غار سے تشبیہ دی اس کی گہرائی و گیرائی میں، اور اس کی صلابت میں اس کے مضبوط ہونے کی وجہ سے اس کو سخت پتھر سے تشبیہ دی۔ کہتا ہے کہ وَعَيْنَانِ كَمَاوِيَتَيْنِ اسْكَنَّتَا بِكَهْفِ حِجَاجِ صَخْرَةٍ قَلْتِ مَوْرِدٍ۔ میری اونٹنی کی دو آنکھیں ہیں جو مثل آئینوں کے چمکدار ہیں، وہ دونوں آنکھیں مقیم ہیں، وہ رہتی ہیں ایسی دو غاروں میں جن کی ہڈی پتھر کی مانند سخت ہے، اور اس کا پانی یا وہ پانی کا گھاٹ ہے۔ اس کی آنکھیں گویا پانی کا گھاٹ ہے۔ آگے اس کی آنکھوں کی مزید تعریف بیان کرتا ہے، اس کی عمدہ صفات کو شمار کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ تحوران اوار القضا فتراہما کمکہولت مزعورت ام فرقد۔ تحرا باب نصرہ سے اس کے معنی ہوتا ہے پھینک دینا، دور کر دینا، آنکھوں کی گندگی کو دور کر دینا، اور تحور یہ مبالغہ کا صیغہ ہے۔ عوار وہ تنکا جو آنکھ میں گر جائے، قضا کے معنی گندگی، اور عوار کی جمع عواویر ہے۔ مکحولہ وہ آنکھ جس میں سرما ڈالا جائے، اس سے مراد یہاں پہ وہ آنکھ ہے جس میں قدرتی طور پر سیاہی ہو۔ زعرہ با فتح اس کے معنی ڈرنا، ڈرانا، اور مزعورہ یعنی ڈرائی ہوئی۔ ام فرقت نیلگائے، ایسی نیلگائے جو بچوں والی ہو، جمع فراقد۔ یہاں پہ جو تحورانے ہے یہ عینان کا وصف ہے، عینان کی صفت ہے، اور ام فرقت یہ مزعورہ سے بدل ہے۔ اس کی آنکھوں کی تعریف کرتا ہے کہ اس اونٹنی کی دونوں آنکھیں تنکوں وغیرہ کو جو ان میں پڑتے ہیں ان کو پھینکنے والی ہیں۔ اس اونٹنی کی آنکھیں تحوران ہے یعنی پھینکنے والی ہیں۔ کس کو پھینکنے والی ہیں؟ اوار القضا، آنکھوں میں پڑنے والے تنکوں کو، آنکھوں میں پڑنے والی گندگی کو وہ آنکھیں، وہ اس کی نگاہیں، اس کی آنکھیں جو ہیں وہ پھینکنے والی ہیں۔ فتراہما بس اے مخاطب تو میری اونٹنی کی آنکھوں کو، ان دونوں آنکھوں کو تو ایسا دیکھے گا جیسے کہ بچے والی نیل گائے کی سرمیلی آنکھیں، جیسے کہ وہ بچے والی نیل گائے کی سرما لگائی ہوئی آنکھیں ہوں، اور وہ نیل گائے مزعورہ ہو، اسے شکاریوں نے ڈرا دیا ہو، اور ڈر کی وجہ سے وہ ادھر ادھر خوفزدہ ہو کر دیکھ رہی ہوں۔ اے مخاطب تو میری اونٹنی کی آنکھوں کو پائے گا کہ وہ چمکدار ہونے میں، چمکنے میں آئینے کے مشابہ ہیں، اور وہ دونوں آنکھیں ایسی غار میں مقیم ہیں جس کی ہڈی پتھر کی مانند سخت ہے، اور اس میں پانی کی گھاٹ ہے، اور اس کی دونوں آنکھیں وہ آنکھوں میں پڑنے والی گندگی کو دور کرنے والی ہے، پھینکنے والی ہے۔ بس اے مخاطب تو میری اونٹنی کی دونوں آنکھوں کو بچہ والی نیل گائے جسے کہ ڈرا دیا ہو شکاریوں نے، اس کی سرمیلی، اس کی سرما لگائی ہوئی آنکھوں کے مانند پائے گا۔ یہ آنکھ کی سب سے عمدہ صفت یہاں پہ بیان کی ہے، غرض یہ کہ اس کی اونٹنی کی آنکھ بہت ہی خوبصورت ہے۔ آگے اس کے کان کی تعریف بیان کرتا ہے، وَصَادِقَةَ سَمْعِ التَّوَجُّسِ لِلسُّرَى لِحَمْسٍ خَفِيٍّ أَوْ لِصَوْتٍ مُنَدِّدٍ۔
सादिक़ता ये असल में सादिक़ताने था और यहाँ पे जो नून है वो इजाफत की वजह से गिर गया है। और उज़नैन इसकी सिफत यहाँ पे महसूफ है। वलहा उज़नाने सादिक़ता। तवज्जुस के माने होता है काना फूसी की तरफ कान लगाना। सुरा सरा यसरी सुरा रात के वक्त चलना, रात के वक्त सफ़र करना। हजसुन के माने आहिस्ता आहट जो समझ में ना आए। नद्ददा के माने होता है बुलंद आवाज़ से बोलना, वो आवाज़ जो सुनी जाए वो बुलंद हो, यानी बुलंद आवाज़। अपने उठनी के कानों की तारीफ में कहता है कि वलहा उज़ुनाने सादिक़ता समइत तवज्जुस लिस्सुरा। मेरी उठनी के ऐसे दो कान हैं जो रात में चलते वक्त काना फूसी की तरफ बहुत सच्चे हैं। सच्चे हैं यानी वो रात की काना फूसी को सुनने वाले हैं, वो रात में चलने वालों की काना फूसी को सुन सकते हैं, यानी बहुत तेज है उसका कान, चाहे वो पस्त आवाज हो या बुलंद आवाज हो। रात में सफर करने वाले मुसाफिर वो जब रास्ते में चलते हैं तो वो काना फूसी यानी हल्की आवाज में एक दूसरे से काना फूसी करते हुए भी कोई बात कहते हैं तो मेरी ऊँटनी के दोनों कान उसको सुन सकते हैं। वो उसको सुनने में बहुत ही सच्चे हैं, कान के पक्के हैं, उसके कान कच्चे नहीं है। बोलते हैं ना कान के कच्चे, तो यहाँ पे उसके कान कच्चे नहीं है, यानी वो रात में चलने वाले मुसाफिरों की कानाफूसी की आवाज़ को सुन सकते हैं, चाहे वो हल्के से बात कर रहे हों या वो बुलंद आवाज़ में बात कर रहे हों। बुलंद आवाज़ में बात कर रहे हो तो सुन सकते हैं, लेकिन हल्की सी आवाज़ हो उसको भी मेरी ऊँटनी के दोनों कान सुनने में बहुत ही सच्चे हैं। आगे उस कान की भी मज़ीद तारीफ़ कर रहा है कि मुअल्ललताने तारिफुल इत्क़ फ़ीहिमा कसामिअते शातिन बिहौमले मुफ़रदे। अल्लल तालील के माने होता है तेज़ करना, शातुन के माने हिरन नरगाव, और हौमल ये जगह का नाम है। मुफ़रद अकेला तने तन्हा ये इसमें मफ़ूल का सेगा है। कहता है कि उसके कान मुअल्ललताने हैं, यानी उसके कान बहुत ही तेज़ हैं। तारिफुल इत्क़ फ़ीहिमा, ए मुखातब तो उसमें उनके उम्दा होने को मालूम करेगा। उसके कान बहुत ही तेज़ हैं तो उसके कानों की वजह से उसके उम्दा नस्ल होने को जानेगा, तो ये जान जाएगा कि उसके कान इतने उम्दा हैं तो वो एक उम्दा नस्ल की ऊँटनी है। कहना ये चाह रहा है कसामियत शातिन बिहौमल मुफरिद, उसके कान कैसे तेज हैं जैसे उसके कान उस नरगांव के कान जो मकामे हौमल में अकेला हो। मकामे हौमल में अकेले नरगांव के कान के मानिंद। मकामे हौमल में अगर कोई नरगांव अकेला हो तो उसके कान हमेशा खड़े रहेंगे, वो एक आहट भी उसको सुनाई देगी, क्योंकि जब इंसान अकेला हो तो वो डर रहा होता है, और जब डरता है तो वो बहुत ही ज़्यादा बेदार और चौकन्ना रहता है। तो इसके कान, मेरी ऊँटनी के कान ऐसे ही चौकन्ना और बेदार रहते हैं, उसके कान हमेशा खड़े रहते हैं, या जैसे कि मकामे हौमल में तन्हा नरगांव हो और वो हल्की सी आहट को भी सुन ले, इसके तरह मेरी ऊँटनी के कान हैं। आगे उसके दिल की तारीफ बयान कर रहा है। यहाँ पे शायर ने
اپنے اونٹنی کی تعریف میں کوئی اعضا نہیں چھوڑا جسے شمار نہ کیا ہو۔ اب دل کی تعریف بیان کرتا ہے جو کہ ہر چیز کا مرکز ہے۔ کہتا ہے وَأَرْوَعُ نَبَّاسٌ أَحَزُّ مُلَمْلَمٌ كَمِرْدَاتِ صَخْرٍ فِي صَفِيحٍ مُسَمَّدٍ۔ اروع یعنی چوکنا، ڈرنے والا، یہاں پہ قلب کو محذوف مانیں گے۔ وَلَهَا قَلْبٌ أَرْوَعُ۔ نباز یہ مبالغہ کا صیغہ ہے۔ نبزہ کے معنی ہوتا ہے ہلنا، اور نباز بولتے ہیں ہوشیار اور چالاک کو۔ احزو ہلکا پھلکا، جو کام میں چالاک اور تجربہ کار ہو۔ ململم یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ ہر وہ چیز جو ٹھوس ہو اور مضبوط ہو، ساتھ ہی ساتھ وہ گول بھی ہو۔ مردات سخت پتھر جس پر اور پتھر توڑا جائے، بہت ہی سخت پتھر۔ صخرن کے معنی بھی ہوتا ہے سخت پتھر جمع صخور۔ صفیحن کے معنی ہوتا ہے چوڑا پتھر جمع صفاحے۔ اور مسمد، سمد یسمد تسمید، مسمد اسم مفعول ہے، اس کے معنی بھی سخت کرنے، ٹھوس بنانے کے ہوتے ہیں۔ کہتا ہے کہ میری اونٹنی ایک ایسا دل رکھتی ہے۔ وَلَهَا قَلْبٌ أَرْوَعُ نَبَّازٌ أَحَزُّ مُلَمْلَمْ۔ میری اونٹنی کے پاس ایسا دل ہے جو بڑا ہی چوکنا، تیز حرکت، سخت قوی اور گول مول ہے، جس پہ کوئی غم نہیں ٹھہرتا۔ میری اونٹنی کا دل وہ بہت ہی چوکنا ہے۔ کہتا ہے کہ وَلَهَا قَلْبٌ أَرْوَعُ نَبَّازٌ أَحَزُّ مُلَمْلَمٌ، کہ میری اونٹنی ایک ایسا دل رکھتی ہے، اس کے پاس ایک ایسا دل ہے جو کہ بڑا ہی چوکنا ہے، تیز حرکت، سخت قوی اور گول مول ہے۔ کہتا ہے کہ میری اونٹنی کے پاس ایک ایسا دل ہے جو ہلکی سی آہٹ پہ بھی چوکنا رہنے والا ہے اپنی فرط ذکا کی وجہ سے۔ سریع الحرکت ہے وہ دل، خفیف ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ دل مجتمع الصلب ہے، یعنی بہت ہی مضبوط ہے، اور اس کو تشبیہ دی ایسے پتھر سے جس سے کہ پتھر توڑا جائے۔ کمیردات صخرن، ایسے پتھر کے مانند اس کا دل ہے جس سے کہ پتھر توڑا جائے، یعنی سخت ترین، سخت قسم کے پتھر کے مانند میرے اونٹنی کا دل ہے۔ فی صفیح مسمد، اور میری اونٹنی کا دل ایسی پسلیوں میں ہے جو کہ چوڑی اور چکلی ہیں۔ یعنی یہاں پہ اپنی اونٹنی کے دل کو تشبیہ دی ایسے پتھر سے جو بہت سارے پتھروں کے اندر ہو، بہت ہی مضبوط ہو، اس سے پتھروں کو توڑا جائے، جیسے کہ دل پسلیوں کے درمیان ہے، اس اونٹنی کے پسلیوں کے درمیان دل جیسے محفوظ ہے اور بہت ہی مضبوط ہے، اس کے مانند جیسے کہ پتھر ہوتا ہے، بہت ہی مضبوط ہوتا ہے، اس کے مانند اس کا دل ہے۔ آگے کہتا ہے وَإِن شِئْتُ سَامَا وَاسِطَ الْكُورِ رَاسُهَا وَعَامَتْ بِزَبْعِهَا نَجَاءَ الْخَفَيْدَدِ۔ ساما کے معنی ہوتا ہے مقابلہ کرنا، یہ باب مفاعلت سے ہے۔ واسط الکور یعنی پالان کا آگے کا حصہ، پالان کا اگلا حصہ۔ عامہ کے معنی ہوتا ہے تیرنا، یہ باب نصر سے ہے۔ زبعن بازو، نجا کے معنی تیز دوڑنا، تیز چلنا، اور خفیدت کے معنی نر شترمرغ۔ کہتا ہے وَإِن شِئْتُ سَامَا وَاسِطَ الْكُورِ رَاسُهَا، اگر میں چاہوں تو وہ اپنے سر سے پالان کے اگلے حصے کا مقابلہ کرے، یعنی وہ اتنی بلند ہے، اتنی لمبی ہے کہ پالان کی لکڑی جو کہ بہت ہی اونچی ہوتی ہے، اس پالان کی لکڑی سے بھی اونچے وہ اپنا سر کر لے۔
اپنے سر سے پالان کے اگلے حصے کا مقابلہ کرے، یعنی وہ پالان سے اوپر اپنا سر کر لے اگر میں چاہوں تو۔ وعامت بِزَبْعِهَا نَجَاءَ الْخَفَيْدَةِ، اور وہ اپنے دونوں بازوؤں سے اتنی تیز دوڑے جیسے کہ نر شتر مرغ دوڑتا ہے۔ جس تیزی کے ساتھ نر شتر مرغ دوڑتا ہے وہ اپنے دونوں بازوؤں سے اتنے ہی تیز دوڑے اگر میں چاہوں تو۔ وَإِن شِئْتُ، اگر میں چاہوں تو، یہ جملہ بہت ہی بلیغ لگتا ہے۔ بلیغ اس معنی میں لگتا ہے کہ اس نے اپنی اونٹنی کی اتنی عمدہ صفات شمار کرائیں، اس کی ایک ایک چیز کی تعریف بیان کی۔ اس کے بعد اگر میں چاہوں کا لفظ لگا کے یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ اونٹنی بہت ہی تابع ہے، میری فرما بردار ہے، کہ اگر میں چاہوں تو وہ اپنے سر سے پالان کے اگلے حصے کا مقابلہ کرے، یعنی اس سے اونچا اپنا سر رکھے اور اپنے دونوں بازوؤں سے اتنے زور سے دوڑے، اتنا تیز دوڑے جیسے کہ نر شتر مرغ دوڑتا ہے۔ وَإِن شِئْتُ لَمْ تُرْقِلْ وَإِن شِئْتُ أَرْقَلَتْ مَخَافَةَ مَلْوِئٍ مِّنَ الْقَدِّ مُحْسَدٍ۔ ارقل یرقل ارقال کے معنی ہوتا ہے تیز دوڑنا۔ ملویون یہ لوا یلوی سے ہے، لیون وہ چابک جو لپیٹ کر بنایا جائے۔ قدن کے معنی ہوتا ہے چمڑے کا کوڑا جمع قدود، اور محسد یہ باب افعال سے ہے، احساد سے ہے، احساد مصدر ہے، اس کے معنی ہوتا ہے رسی کا مضبوطی سے بٹا ہوا ہونا۔ وَإِن شِئْتُ لَمْ تُرْقِلْ، اگر میں چاہوں تو وہ تیز نہ دوڑے۔ وَإِن شِئْتُ أَرْقَلَتْ، اور اگر میں چاہوں تو وہ تیز دوڑے۔ کس وجہ سے تیز دوڑے؟ مخافت ملوی من القد محسد، ایک چابک کے ڈر سے جو بٹا ہوا ہے، مضبوط ہے۔ مضبوط بٹے ہوئے چمڑے کے بنے ہوئے چابک کے ڈر سے، مضبوط بٹے ہوئے چمڑے سے بنے ہوئے چابک کے ڈر سے اگر میں چاہوں تو وہ تیز دوڑے۔ خلاصے کلام یہ نکلا کہ وہ اونٹنی باوجود ان تمام خوبیوں کے نہایت ہی فرما بردار ہے، اور وہ میرے اختیار میں ہے، میں جس طرح چاہوں اس کو چلاؤں۔ اگر میں چلاؤں، اگر میں کہوں کہ تو تیز دوڑ تو وہ تیز دوڑے گی، اگر میں کہوں کہ تو مت دوڑ تو وہ نہیں دوڑے گی، یعنی وہ میری بہت ہی مطیع و فرما بردار اونٹنی ہے اور اتنی عمدہ صفات کی حامل بھی ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔